بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قوما سے سجدہ میں جائیں تو اپنا سر اور سینہ سیدھا رکھیں، یوں جائیں۔ اپنے گھٹنے سب سے پہلے زمین پر رکھیں، گھٹنے زمین پر رکھتے ہوئے سینہ اور سر سیدھا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ زمین پہ رکھیں، پھر اپنا ناک رکھیں، پھر اپنی پیشانی رکھیں۔ اللہ اکبر جو ہی جانا شروع کریں، کہنا شروع کریں۔ جب پیشانی زمین پہ رکھیں تو اللہ اکبر تکبیر ختم ہو جائے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے ان کو کان کی لو کے برابر رکھیں۔ جس طرح قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہتے وقت یہ انگوٹھے کان کی لو کے برابر ہیں، سجدہ میں یہ کان کی لو کے برابر ہو۔ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ تکلف کے ساتھ زور لگا کر بند نہ کریں، تکلف کے ساتھ نہ کھولیں، بس معمول کے مطابق انگلیاں سیدھی قبلہ کی طرف ہو۔ سجدہ میں اپنے دونوں بازو بغل سے الگ رکھیں، اپنے رانوں سے الگ رکھیں۔ اپنی جو ران ہیں ان کو سیدھا رکھیں تاکہ درمیان میں زمین اور پیٹ کے درمیان فاصلہ رہے۔ پشت جب سجدے کی طرف جھکتی ہے تو پیٹ اوپر اٹھاؤ، دونوں ہاتھ الگ ہوں، رانوں سے الگ ہوں، بغل سے الگ ہوں، کھلے ہاتھ یوں رکھ کے سجدہ کریں۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال فرمائیں کہ اگر رش ہو، لوگ زیادہ ہیں، سب کے ساتھ سب بہت ملی ہے اور نماز جماعت کی نماز ہے، ہم یوں کریں گے تو ساتھ والے کو تکلیف ہوگی، تو پھر ہاتھ سیدھے کر لیں۔ بس اوقات مجبوری کی حالت میں ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اندر کرنا پڑ جاتا ہے۔ کبھی 10 بندے کھڑے ہیں، ایک 11واں آتا ہے، وہ سب میں گھس جاتا ہے، جگہ بہت کم ہو جاتی ہے، تو وہاں تکلف کے ساتھ یوں کھولنا کہ جس سے تکلیف ہو یہ مناسب نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سجدے میں اپنا جو دایاں پاؤں اور بایاں پاؤں دونوں یہ کھڑے رکھیں، ان کی انگلیوں کا رخ جس حد تک ممکن ہو قبلہ کی طرف رکھیں، بہت زور نہ لگائیں کہ جسے تکلیف ہو، جتنا ممکن ہو قبلے کی طرف ہو، پاؤں کی انگلیاں یوں، اور پھر سیدھا آپ یوں کھڑے ہو جائیں۔ سجدے میں اس بات کا خیال رکھیں۔ اور میں نے یہ بتایا تھا کہ پہلے گھٹنے زمین پہ لگے، اس کے بعد ہاتھ لگے۔ حدیث پاک میں وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا سجدہ، جب آپ سجدہ فرماتے، وضع رکبتیہ قبل یدیہ، پہلے گھٹنے رکھتے پھر ہاتھ رکھتے۔ وَإِذَا نَہَضَ، جب آپ کھڑے ہوتے، رفع یدیہ قبل رکبتیہ، پہلے ہاتھ اٹھاتے پھر گھٹنے اٹھاتے۔ سجدے میں تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ، بہتر ہے 5 مرتبہ، بہتر ہے 7 مرتبہ۔ لیکن اگر سبحان ربی الاعلیٰ 1 مرتبہ کہا یا 1 مرتبہ بھی نہ کہا، 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار سجدے میں ٹھہرے، فرض ادا ہو جائے گا، نماز ادا ہو جائے گی۔ سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اجر میں کمی ہو، بہتر 3 مرتبہ ہے، اس کا معمول بنا لیں۔ خصوصاً جب فرض نماز پڑھائیں، امام بنیں، پھر 3 بار کہیں، اور جب نفل نماز ہو 5 بار 7 بار، جتنا لمبا سجدہ کر سکتے ہیں کریں۔ فرض نماز ہو تو سجدے میں ان تسبیحات کے علاوہ دعائیں نہ مانگیں، نوافل ہوں
تو دعائیں مانگی جا سکتی ہیں۔ بعض کلمات منقول ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اسی طرح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، عظمہ ذا کے زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، والعظمہ ذا کے سکون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، وہ گناہ جو چھوٹے ہیں اور وہ گناہ جو بڑے ہیں، وہ گناہ جو پہلے کیے ہوں یا بعد میں کیے ہوں، وہ گناہ جو میں نے سب کے سامنے کیے ہوں اور وہ گناہ جو میں نے چھپ کر کیے، سب گناہوں کو مجھے معاف فرما دے۔ یہاں ایک بات سمجھیں، تراویح 4 رکعت پڑھنے کے بعد مزید 4 رکعت پڑھنے سے پہلے کچھ وقفہ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ترویحہ، آرام دینا، سکون کرنا۔ اس ترویحہ میں کیا پڑھیں، خاموش رہیں، کیا کریں؟ 3 چیزیں ہیں، کیا پڑھیں؟ اذکار، خاموش رہیں، سکون، یا کیا کریں؟ افعال۔ تراویح کا مسنون طریقہ تو وہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مسند الامام زید میں منقول ہے۔ زید حضرت علی کے بیٹے حسین، پھر ان کے بیٹے علی، پھر ان کے بیٹے زید، پڑپو تھے، زید بن علی بن حسین بن علی، سارے راوی اہل بیت کے ہیں۔ تراویح کا طریقہ بتایا، کہتے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے، امر الذی یصلی بالناس صلاۃ القیام فی شہر رمضان۔ عام طور پہ جب صلاۃ اللیل کہا جائے تو مراد تہجد ہوتے ہیں، اور جب صلاۃ القیام یا قیام رمضان کہیں تو مراد تراویح ہوتی ہے۔ اس پر محدثین نے ابواب تہجد و تراویح کے یوں باندھے، یہ مستقل الگ بحث ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان میں تراویح پڑھاتا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے ان یصلی بہم 20 رکعہ، تراویح 20 پڑھاؤ، ویسلم فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرو، ویراوح ما بین کل 4 رکعات، ہر 4 رکعت کے بعد ترویحہ کرو، وقفہ کرو، 4 کے بعد فوراً 4 نہ پڑھو۔ فیرجع ذو الحاجہ، تاکہ جس کی ضرورت ہو، تقاضا ہو، وہ چلا جائے اور تقاضا کر کے واپس آئے۔ وَيَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ، وضو کر لے، وَأَن يُوتِرَ بِهِم مِّنْ آخِرِ اللَّيْلِ، اور پھر اس کے بعد ان کو وتر پڑھائے۔ میں یہاں درمیان میں ایک بات بہت مذاق کی عرض کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے حضرت علی کے دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو افطاری ایسے کرتے جیسے ہم کرتے ہیں، تبھی 4 کے بعد ضرورت پڑتی ہے نا تقاضے اور وضو کی۔ حضرت علی سمجھتے تھے بھی سارے ایسے نہیں ہیں جو 3 کھجوریں اور 1 کپ پانی پی کر افطاری کریں، بہت سارے ایسے ہیں جو افطاری کرتے ہیں جس کو افطار کہتے ہیں۔ افطاری نہیں ہوتی، پورا افطار ہوتا ہے، تو ان کے لیے آپ نے گنجائش رکھی۔ اب یہ جو 4 رکعت تراویح کے بعد 4 کا درمیان میں جو وقفہ ہے، اس میں کیا کریں؟ وَالْإِنْتِظَارُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيحَتَيْنِ مُسْتَحَبٌ بِقَدْرِ تَرْوِيحَةٍ عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ترویحہ کرنا مستحب ہے، 4 رکعت پڑھ کے اگلی 4 کا انتظار کرنا۔ ترویح 4 ہوتے ہیں،
4 رکعت تراویح، پھر ترویہ، پھر 4، پھر ترویہ، پھر 4، پھر ترویہ، پھر 4، پھر ترویہ، اور اس کے بعد 4۔ تراویح تو ختم ہو گئی، تو ترویح کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ اب اس ترویح میں جو وقفہ ہے کیا کریں؟ کہتے ہیں ان اہل مکہ یطوفون بین کل ترویحتین اسبوعا، مکہ والے 4 رکعت تراویح پڑھتے اور 7 چکر لگا لیتے، بیت اللہ کے طواف کر لیتے۔ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يُصَلُّونَ بَدْلَ ذَلِكَ 4 رکعات، اور مدینہ والے وہ جو وقفہ ہوتا اس میں 4 نفل پڑھ لیتے۔ اللہ اکبر، کس قدر عبادت کا شوق تھا۔ فَأَهْلُ كُلِّ بَلْدَةٍ بِالْخِيَارِ، باقی لوگوں کو اختیار ہوتا، یسبحون، تسبیح پڑھتے، یحللون، لا الہ الا اللہ تحلیل کرتے، اور ینتظرون سکوتا، اور بعض خاموش ہو کے انتظار کرتے۔ اس کا مطلب ہماری طرح کوئی بھی نہیں تھا، کوئی طواف کرتا مکہ والے، کوئی 4 نفل پڑھتا مدینہ والے، اور کوئی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور کوئی خاموش رہتا۔ ہم طواف تو کر نہیں سکتے، نفل 4 پڑھنے نہیں ہیں، تسبیحات کرنی نہیں ہیں، اور مزے کی بات ہے خاموش بھی نہیں رہنا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرح کوئی نہیں تھا، یہ عجیب مخلوق ہے۔ تو یہ اہل مکہ طواف، اہل مدینہ نوافل، اور باقی حضرات سبحان اللہ، الحمدللہ، ذکر، تلاوت یا خاموشی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو مشہور ہے نا کہ تراویح 36 رکعت ہے، وہ یہی ہے۔ امام مالک مدینہ کے امام تھے، 4 رکعت تراویح جماعت، پھر ترویح میں 4 نفل، گنتے جاؤ، پھر 4 رکعت تراویح، پھر 4 رکعت ترویح میں نفل، پھر 4 رکعت تراویح، پھر 4 رکعت ترویح کے نفل، پھر 4 رکعت تراویح، پھر آپ نے ترتیب بدل دی ہے، 20 رکعت تو تراویح پڑھنی ہے اور 16 نفل پڑھنے ہیں۔ 4 تراویح کتنے ہو گئے؟ پھر 4 ترویح کے نفل، پھر 4 تراویح، پھر 4 نفل، پھر 4 تراویح، پھر 4 نفل، پھر 4 تراویح، پھر 4 نفل، پھر 4 تراویح، 40۔ اس کے بعد ترویح نہیں ہے تو 4 نفل بھی نہیں ہے۔ اس لیے امام مالک کا مشہور ہے کہ وہ 36 رکعت تراویح کا ہے۔ وہ 36 کا معنی یہ ہے 20 رکعت تراویح اور 16 رکعت۔ اب یہ جو 4 رکعت ہے اس میں تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تسبیح کون سی پڑھیں؟ تسبیح کون سی پڑھیں؟ وہ بندے کو اختیار ہے، لکھیں وَأَهْلُ كُلِّ بَلْدَةٍ بِالْخِيَارِ، اختیار ہے جو بھی پڑھے۔ اب ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھ لیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العرش والجبروت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی ہے، یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اور ایک دوسری تسبیح جو ہمارے معروف چل رہی ہے وہ پڑھ لیں۔ اب اس تسبیح میں یہ لفظ آتے ہیں ذی العظمہ، یہ اچھی طرح بات ہے۔ تسبیح تو ہم پڑھ سکتے ہیں، یہ جو تسبیح میں نے پڑھی ہے اس تسبیح کی حدیث پاک میں فضیلت موجود ہے۔ اب ایک بار تسبیح پڑھیں کون سی، آپ کو اختیار ہے۔ آپ نے تسبیح یہ پڑھی جو میں پڑھ رہا ہوں، یا تسبیح وہ پڑھے جو معروف ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، یہ پوری تسبیح، اللہم اجرنا من النار، یہ پڑھ لیں۔ تو تسبیح پڑھنا تو ثابت ہے، وہ لوگ جو تسبیح کا انکار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے 2 لوگ ہیں، نمبر 1 جو ترویح میں تسبیح کا انکار کرتے ہیں، یہ جواب ہم نے ان کو دیا ہے
کہ تراویح میں اختیار ہے نوافل پڑھیں، اذکار کریں، خاموش رہیں اور تسبیح جو چاہے پڑھیں۔ ان میں ایک تسبیح یہ بھی ہے، لہٰذا ہر 4 رکعات کے درمیان یہ تسبیح پڑھنا سنت نہیں، البتہ یہ تسبیح پڑھنا جائز ہے، اس پر انکار نہیں کر سکتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور وہ لوگ جو اس تسبیح کو مانتے ہیں ان کا اشکال یہ ہے کہ والعظمہ پڑھیں، والعظمت نہ پڑھیں۔ کیوں؟ والعظمہ کا معنی ہے عظمت، بزرگی، اور والعظمہ عربی زبان میں سکون کے ساتھ اس کا معنی ہے ہڈی، لہٰذا ضا پر زبر پڑھنی چاہیے، سکون نہیں پڑھ سکتے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان کا قاعدہ ہے جب کسی لفظ میں 4 حرف ہوں اور چاروں پر حرکت ہو یا 3 پر مسلسل حرکت ہو، اسے کہتے ہیں توالی حرکات، تو ان میں سے کسی ایک کی حرکت کو ختم کر کے جزم اور سکون کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ اسے کہتے ہیں توالی حرکات کا قاعدہ۔ بارئکم، ایک قرات ہے بارئکم، بارئکم بھی ہے اور بارئکم بھی، دونوں قرات ہے، تو یہ جائز ہے۔ النحو الوافی میں یہ قاعدہ درج ہے، اس لیے کوئی قابل اشکال نہیں ہے۔ العظمہ پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، العظمہ پڑھے تو توالی حرکات کی وجہ سے وہ بھی جائز۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر 4 تراویح کے درمیان تسبیح جو ہمارے یہاں معروف ہے پڑھنی جائز ہے، والعظمہ اس کو سکون کے ساتھ والعظمہ پڑھنا بھی جائز ہے، یہ قابل اشکال نہیں، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لو۔ میں ایک ملک میں تھا تو وہاں رواج ہے 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور 3 تہجد پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آتے ہیں آخری پہر میں تو 8 رکعت تہجد پڑھتے ہیں۔ تو پہلے 8 رکعت تراویح کی جماعت کراتے ہیں، پھر 8 رکعت تہجد کی کراتے ہیں اور پڑھتے سپیکر پر ہیں۔ فطر میں جو دعائے قنوت ہے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اور لمبی پڑھتے ہیں، 15 منٹ بعد جب وہ پڑھتے ہیں، وہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں بہت زیادہ۔ تو میرے پاس چند ایک لوگ ہیں، ان میں بعض علماء بھی تھے، پاکستان کے تھے، مجھے کہتے ہیں جو 4 رکعت تراویح کے بعد 4 رکعت تراویح سے پہلے جو تربیہ ہے، اس میں جو تم دعا مانگتے ہو اس پہ حدیث کیا ہے، کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا مولانا پہلی بات یہ ہے کہ حدیث نہیں مانگتے، دلیل مانگتے ہیں۔ آپ نے حدیث مانگی ہے، اگر میں قرآن کی آیت پڑھ دوں تو پھر کہتے ہیں وہ تو اس سے اچھی بات ہے، تو میں نے کہا پھر آپ دلیل مانگیں نا، آپ حدیث کیوں مانگتے ہیں؟ دلیل میں قرآن بھی ہے، دلیل میں حدیث بھی ہے، دلیل میں اجماع امت بھی ہے اور دلیل میں قیاس شرعی بھی ہے۔ میں نے کہا دلیل مانگتے ہیں، حدیث نہیں مانگتے۔ ایک بات کہتے جی ہماری غلطی ہے۔ میں نے کہا دوسری بات، آپ کو دلیل بھی نہیں مانگنی چاہیے، آپ یہ پوچھا کریں یہ رواج کب سے ہے۔ مجھے کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا بعض چیزوں کا رواج بڑھ جاتا ہے تو لوگ پھر دلیلیں نہیں مانگتے۔ جی مثلا میں نے کہا فطر میں جو اتنی لمبی دعا مانگتے ہیں یہ کسی دلیل سے ثابت ہے؟ آپ کے مطابق 2 ہی دلیلیں، قرآن اور ایک حدیث ثابت ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا مانگ رہے ہیں نا، اس پر آپ کو اشکال نہیں ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ رواج پڑ گیا ہے۔ جب اس دعا کا آپ کا رواج پڑ جائے گا اس پر بھی اشکال ختم ہو جائے گا۔ تو تم تو رواجی لوگ ہو، رواج کی بات کرو۔ میں نے کہا دیکھو میں نے پگڑی باندھی ہے نا، یہ ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جو آپ نے مخصوص طرز پہ مان لیا نا، آپ اس پہ کوئی حدیث پاک یا حضور کا عمل دکھا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا رواج ہے، رواج پڑ گیا نا تو اشکال ختم ہو گیا۔
تو میں نے کہا بہت ساری چیزیں روایت سے تعلق رکھتی ہیں، تم رواج کو مانتے ہو، یا تو جو چیز احادیث سے نہ اس کا انکار کرو نا، بہت ساری چیزیں احادیث میں نہیں ہیں، تمہارے رواج ہے تو مان لیتے ہو۔ بس اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا میں ایک تیسری بات کرتا ہوں، متشدد کون ہے اور معتدل کون ہے، کن کیا وسعت ہے کن کیا نہیں ہے۔ تم ہمیں کہتے ہو کہ تم بہت تنگ دل ہو، جمود ہے، تقلید ہے، تمہاری وسعت نہیں ہے۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہ تنگ دل کون ہے، جمود کن کیا ہے، وسعت کن کیا ہے۔ آپ جو وطر کی دعا پڑھتے ہو، جہرن اونچا یا سرن آہستہ، کہا جی اونچا۔ میں نے کہا اونچا بھی کیسا، لاؤڈ سپیکر پر یا بغیر لاؤڈ سپیکر کے، کہا جی لاؤڈ سپیکر پہ۔ میں نے کہا آپ اجتماعی مانگتے ہیں، امام مانگ رہے مقتدی آمین کہہ رہے، کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جہرن بھی پڑھتے ہیں، اجتماعی بھی پڑھتے ہیں، نیند میں بھی ہوتا ہے، کوئی بیمار بھی ہوتا ہے، کوئی اعمال میں بھی ہوتا ہے۔ ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ کہا جی نہیں۔ میں نے کہا ہم 4 تراویح کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں، آہستہ بھی پڑھتے ہیں، آپ بنی بھی پڑھتے ہیں، تم سے پھر بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ تو مجھے بتائیں کہ سخت آپ ہیں یا ہم ہیں، دل آپ کا بڑا ہے یا ہمارا بڑا ہے؟ تم جمود پر ٹھٹے ہو یا ہم جمود پر ہیں؟ ہم اتنی خوشی سے برداشت کر رہے ہیں، کبھی اعتراض بھی نہیں کیا، کبھی سوچا بھی نہیں تم پہ اعتراض کرنا ہے، اور آپ اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، آپ برداشت نہیں کرتے، اور جب سلام پھیرتے ہیں آپ کے 50 بندے چلے جاتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہیں، بغیر تسبیحات کے جاتے ہیں، بغیر اذکار کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ سمجھا کرو کہ جمود کس میں اور سختی کس میں ہے، شدت کس میں ہے۔